بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کی تصنیف کتاب چہرے سے انتخاب۔ سوال: جناب واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اس قول میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تکلیف پہچان کیسے ہے؟ جواب: تکلیف کی حالت میں انسان اپنی زندگی کی رائج رفتار سے کچھ دیر کے لیے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ علیحدگی اس کے لیے بمنزلہ اعتکاف اور گوشہ نشینی ہے۔ معاشرے کے نوم سے کٹ جانے کی یہ کیفیت اسے تنہائی سے روشناس کراتی ہے، اور تنہائی کو اگر فکر میسر آ جائے تو یہ ایک مراقبہ نشینی ہے۔ متحرک زندگی کے اس بے نام اور بے سمت تحرک سے نسبتاً سکون کی حالت میں آتے ہی انسان خود احتسابی کے عمل سے گزارتا ہے، اور یہ خود احتسابی دراصل نفس لوامہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کا عمل ہے۔ نفس امارہ سے نکل کر لوامہ میں داخل ہونا ہے کہ نفس کی پہچان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہچان در حقیقت اپنی پہچان کا نام ہے، اپنے نفس کے عرفان کا نام ہے، اور معروف حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تکلیف کے عالم میں انسان اس تکلیف کے محرکات پر غور کرتا ہے۔ ہر محرک کے پیچھے ایک اور محرک ہوتا ہے، اور یوں محرک در محرک اور سبب در سبب کی کڑیاں جوڑتا ہوا انسان ایک محرک اولا تک پہنچتا ہے، یعنی فاعل حقیقی کا ارادہ، اس کی منشا۔ ہر عمل کے پیچھے کار فرما اس الحکیم کی حکمت بالآخر انسان جان لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ فاعل اولا ہی در اصل فاعل اولا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ وہی ایک ہے جو اعلیٰ ہے، جو عظیم ہے، جو الحکیم ہے، یعنی وہ سبب پر غور کرتا ہوا بالآخر مسبب تک پہنچ جاتا ہے۔ اسباب مجازی اسے اسباب حقیقی تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ جسے ہم تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ہماری فکری اور اخلاقی ربوبیت کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ مئی جون میں لو کی لپٹیں جسے ہم مصیبت سمجھتے ہیں، یہی گرم ہوا آم کے رس کو رسیلا کرتی ہے۔ بچے کو جب حفاظتی ٹیکہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن یہ تکلیف دراصل اسے کسی بڑی تکلیف یا بیماری سے بچانے کا سبب ہوتی ہے۔ اسی طرح ظاہری تکلیف ہمیں بہت سی باطنی بیماریوں سے بچا لیتی ہے۔ والسلام۔